بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. سورۃ النبأ مختصراً آپ کے سامنے اس کی تفسیر پیش کی جا رہی تھی اور ہم نے 16 آیات دیکھ لی تھیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے ذکر کیا ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے: ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے، یعنی ایک طے وقت پر فیصلے کا دن ہے جو آنے والا ہے. آپ دیکھیں پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے نعمتوں کا ذکر کیا تھا کہ ہم نے آسمان کو پیدا کیا، ہم نے زمین کو پیدا کیا، زمین کو بچھونا بنایا گیا، رات اور دن کو پیدا کیا گیا، رات اور دن کس لیے بنایا گیا وہ بھی بتایا. ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ذکر کی. یہ بتایا کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، پانی کے ذریعے سے ایک انسان کو پودے، پھل، یہ وہ دنیا کی چیزیں ملتی ہیں. اسی طرح انسان کو بہت ساری نعمتیں دی گئی. اللہ رب العالمین نے ان نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد یہ آیت ذکر کی. ان نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد یہ آیت ذکر کی. کیا ہے آیت؟ ان یوم الفصل کان میقاتا. ان مطلب بے شک، یوم الفصل فیصلے کا دن، کان ہے، میقاتا ایک مقررہ وقت، یعنی فیصلے کا دن ایک مقررہ وقت پر ہے. اللہ رب العالمین نے ان نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد فیصلے کے دن کا کیوں ذکر کیا؟ ایک سوال یہ اٹھتا ہے، کیا اس کا کوئی جواب ہے؟ کیوں ذکر کیا؟ فیصلے کا دن کا ذکر کیا، کیوں ذکر کیا؟ نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد فیصلے کے دن سے کیا تعلق؟ ہمیں جوڑنا پڑے گا نا تعلق. قرآن کی آیات ایک دوسری آیات جو آپس میں ہوتی ہے وہ جڑی ہوئی ہوتی ہے، کوئی ربط ہوتا ہے. جی اس لیے کہ وہ بتانا ہے کہ مطلب اس کے وہ امتحان کے بعد ہی ملے گا، مطلب اس کے تو فیصلے کا دن امتحان نہیں، فیصلے کے دن کا کوئی ریوارڈ ہے؟ مطلب اگر اچھے کام کریں فیصلے کے دن میں ریوارڈ مل سکتا ہے، لیکن فیصلے کا دن تو یہ تو ڈراؤنا معاملہ ہے بھائی. آپ کی جانچ ہو رہی ہے اب، جی کیا 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 آپ نے، یہ تو بڑا خطرناک ہے. فیصلے کا دن انسان ڈر جاتا ہے. جی کیوں ذکر کیا؟ نعمتوں کا ذکر کیا، اور نعمتوں کی ذکر کرنے کے بعد کس کا ذکر کیا؟ فیصلے کا دن ایک مقررہ ہو. جی اس لیے تاکہ بندہ شکر کرے نعمتوں پہ. یہ کہنے والا شکر کرے، اسی کا ریوارڈ بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے اللہ رب العالمین نے فیصلے کا دن کا ذکر کیا، نعمتوں کا ذکر کیا. کیوں ذکر کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے عبث اور بیکار پیدا نہیں کی. ان ساری چیزوں کا کچھ نہ کچھ ہے، کچھ نہ کچھ مقصد ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے اب مقصد کا ذکر کیا کہ تم ان چیزوں سے لطف اندوز ہو، مزے اڑاؤ، یہ کرو وہ کرو نا. اس کا ایک مقصد ہے. مقصد کیا ہے؟ ان چیزوں سے اپنی ضرورت کو پورا کرو اور اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ فیصلے کا دن آنا ہے جس دن تمہارے سلسلے تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اب تک کیا تھا. یعنی یہ چیزیں اللہ نے دن پیدا کیا، رات پیدا کی، زمین پیدا کی، آسمان پیدا کیا، زمین میں یہ چیزیں رکھ دیں، آسمان سے ایسی چیزیں نازل کی. سب کچھ ہو رہا ہے ایسی ہی، ہاں ایسی تو نہیں، کوئی نہ کوئی وجہ ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ ہے ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے، وہ ایک طے وقت ہے، ایک فکس ٹائم ہے. جس فکس ٹائم میں وہ فیصلے کا دن آئے گا اور پھر اس دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں کیا ہوگا؟ سوال. ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا.
سورہ تکاثر ہے نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، اس کے بعد کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، اس کے بعد ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، سوالات ہوں گے، تو کیا کرنا ہے ان کی اس دن کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت میں بالکل سیم جو میں نے آپ کے سامنے ربط ذکر کیا، جوڑ ذکر کیا، بالکل سیم جوڑ اللہ نے سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 22 میں ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ صحیح انداز میں پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ وَلِتُجْزَا، تاکہ بدلہ لیا جائے، کل نفس، ہر نفس کو بما کسبت، اس نے کیا ہے، یعنی آسمان اور زمین اس لیے پیدا کیے گئے تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اس میں رہتے ہوئے اللہ کی کیا کرو؟ عبادت کرو، اس سے لطف اندوز ہو، اس سے اپنی ضرورت پوری کرو، لیکن مین کام کیا کرنا ہے؟ تمہیں اللہ کی بات کرنی ہے۔ کیوں؟ جو تم کرو گے اللہ رب العالمین کے تمہیں جواب دینا ہے۔ تو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کا مقصد اللہ رب العالمین نے کیا رکھا ہے کہ ہم نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے، جو تم یہاں پر نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہو، اس دن میں کیا ہوگا؟ اس دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اس لیے ان نعمتوں کے بارے میں فیصلے، ان نعمتوں کے بعد اللہ رب العالمین نے کس دن کا ذکر کیا ہے؟ فیصلے کا۔ واضح ہو، نعمتوں کے بعد فیصلے کے دن کا ذکر کیوں ہوا؟ کیونکہ ان نعمتوں کے بارے میں کیا ہوگا؟ یہ نعمتیں آپس بیکار نہیں، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے آگے ذکر کیا ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، یوم اس دن، ینفخ پھونکا جائے گا، یوم اس دن، ینفخ پھونکا جائے گا، فی الصور سور میں، فتأتون تو تم آؤ گے، افواجا فوج در فوج، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت، یعنی جماعت ٹولیوں میں آؤ گے تم۔ یوم ینفخ فی الصور، اس دن سور میں پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا تو تم فوج در فوج چلے آؤ گے۔ یہ سور کیا ہے؟ کون پھونکے گا؟ کب پھونکا جائے گا؟ کون آئے گا؟ یہ سب کئی سارے سوالات ہیں، چلیے حل کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یوم اس دن، کون سا دن؟ ابھی دن کا نام آیا تھا، کیا نام تھا؟ یوم الفصل، فیصلے، اس دن یعنی فیصلے کے دن، ینفخ پھونکا جائے گا، پھونکا، کون پھونکے گا؟ ذکر نہیں ہے، کون ہے؟ کون پھونکیں گے؟ جی اسرافیل علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ذمہ داری دی۔ کس چیز کی ذمہ داری ہے؟ سور پھونکنے کا کام دیا گیا۔ پہلا سور پھونکا جائے گا، سب لوگ ختم ہو جائیں گے جتنے موجود۔ دوسرا سور پھونکا جائے گا، سب لوگ دوبارہ سے جی اٹھیں گے، دوبارہ سے آ جائیں گے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے، سور میں پھونکا جائے گا، یہ پہلا سور ہے یا دوسرا سور ہے؟ یعنی پہلی بار پھونک رہے ہیں، دوسری بار؟ دوسری بار ہے، کیونکہ اس کے بعد کیا ذکر ہے؟ فتأتون افواجا تو تم فوج در فوج چلے آؤ گے، یعنی اب دوبارہ کیا ہو گیا ہو؟ تم زندہ ہو گئے، تم اپنی قبروں سے نکل آئے ہو، تو اب کیا تم فوج در فوج گروپ بنا کر تم لوگ آ جاؤ گے، چلے آؤ۔ کدھر آ جاؤ؟ میدان محشر، جہاں سب لوگ اکٹھا ہوں گے۔ انشاءاللہ میدان محشر کا بھی انشاءاللہ میں ذکر کروں گا وہ کیا ہے، کیسے ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم ینفخ فی الصور، اس دن قیامت کے ینفخ پھونکا جائے فی الصور، سور میں، فتأتون افواجا تو تم اپنی قبروں سے نکل کر باہر آؤ گے اور فوج در فوج اکٹھا ہو جاؤ گے۔ اب یہ کئی ساری کنڈیشنز ہیں کہ کوئی انسان شہید ہو کر مرا تو اس کی حالت شہیدوں والی ہوگی، ہاں، کیونکہ شہید کو انہیں کپڑوں میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ جب وہ آئے گا تو اس کی حالت ایسی ہوگی۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کے چہرے چمک رہے ہوں، اعضائے وضو چمک رہے ہوں، ہاں، کچھ ایسے ہوں، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے چہروں پر غبار ہوگا، ہاں، جن کے چہرے غبار، دھول مٹی اور پریشان، چہرے افسردہ،
تکلیف میں مشقت میں ہوں گے. اور کچھ ایسے چہرے ہوں گے جو گھبرائے. وجوہ یومئذ ناظرہ, کچھ تر و تازہ ہوں گے چہرے, بڑے خوش, مزہ آ گیا آج تو, ہاں آج تو بس مجھے انتظار ہے جیسے ہی حساب شروع ہو میرا مزہ آ جائے. ہاں کچھ ایسے چہرے ہوں گے. وجوہ یومئذ باسرہ, کچھ چہرے مایوس ہوں گے کہ آج تو کمر توڑ حساب ہو. تظن ان یفعل بها فعل, ان کے ساتھ آج کمر توڑ معاملہ کیا جائے. ہاں سورہ قیامہ میں اللہ نے ذکر کیا وجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ, کہ کچھ چہرے بڑے مایوس ہوں. قرآن میں اللہ رب العالمین نے اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ, اس دن کچھ چہرے جھکے ہوئے ہوں گے, عاملہ تھکے ہوئے ہوں گے, ناصبہ بالکل بہت کام کر لیا وہ تھک گئے ہوں گے, چور. تصلا نارا حامیہ, جہنم میں چلیں گے. ہاں گرم گرم چشمے سے پانی پئیں گے. ان کے لیے کھانا نہیں ہوگا سوائے تھوہر کے درخت کے. نہ تو انہیں پیاس ان کی بجھے گی نہ ان کا پیٹ بھرے گا. اور پھر اس کے بعد وجوہ یومئذ ناعمہ, کچھ ایسے چہرے ہوں گے جو خوش ہوں گے, نعمت والے ہوں گے. لسعیہا راضیہ, اپنی کوشش. تو میں نے یہ بتایا کہ کنڈیشنز کے حساب سے انسان نے جو کچھ کیا ہوگا وہ وہاں لا کر پیش کرے گا, اور اسی حساب سے آپ کے چہرے. تو انسان یہ کوشش کرے کہ اپنے چہروں کو ایسا تر و تازہ رکھے کہ آپ قبر سے نکل رہے ہیں میں نے بہت الحمدللہ کام کیا. کہاں؟ اس دنیا. کس کے دین کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی لگا دی. آج مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے ضرور خوش کرے. اور یہ یقین لے کر کب اٹھے گا کہ صاحب یہاں محنت کی ہو. اب یہاں کچھ محنت کی نہیں, محنت کی تو ساری بزنس میں کی, سارا بزنس آپ نے کھڑا کر لیا, سارا سب کچھ کر لیا, ساری چیزیں تیار کر لی, صبح سے رات ہو گئی بزنس میں لگے ہوئے ہیں, اللہ کو بھول گئے, ساری چیزیں فراموش کر دی. اور پھر آپ سوچیں کہ وہاں کھڑے ہوں گے تو آپ کا بتاتا کیسے کیسے. تو ایک انسان کو یہ سوچنا چاہیے یوم ینفخ فی الصور, اس دن سور میں پھونکا جائے گا. فتأتون افواجا, تم گروپ در گروپ فوج در فوج نکل کر آؤ گے, باہر آؤ گے اور میدان محشر میں جمع ہوں گے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا وفتحت السماء, آسمان کو کھولا جائے گا. واو اور فتحت کھولا جائے گا, السماء آسمان, فکانت تو وہ ہو جائے گا ابوابن دروازوں کی شکل, اور آسمان کو کھولا جائے تو وہ دروازوں کی شکل میں. اس کا الٹا میننگ دیتے ہیں. ابھی آسمان کیا ہے؟ بند ہے. ہاں اور دروازے ہیں, یہ تو معلوم ہے دروازے ہیں کیونکہ قرآن کی دوسری آیت میں ذکر ہے دروازوں کا. لیکن ابھی دروازے کیا ہیں؟ کھلے ہوئے نہیں ہیں, دکھ نہیں رہے ہمیں, پردے غیب میں ہیں, لیکن ہیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 میں 40 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء, جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان آیات کے سلسلے میں تکبر سے کام لیا, ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ولا يدخلون الجنہ, اور جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے. حتى يلج الجمل في سم الخياط, یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے. سوئی کا چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے, اونٹ کو آپ داخل کرنے کی کوشش کرو, ہو جائے گا داخل؟ نہیں ہو سکتا. جیسے وہ ناممکن ہے ویسے ان کا جنت میں جانا نہ. دیکھیے مثال کتنی عجیب سے دی اللہ رب العالمین. اونٹ کو سوئی کے ناکے میں داخل کریں جیسے یہ ناممکن ہے, ویسے ان کے جنت میں جانا ناممکن ہے. جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان سے تکبر کی. اور یہاں اللہ رب العالمین نے بطور خاص کس چیز کا ذکر کیا؟ لا تفتح لهم ابواب السماء, ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. اصل میں ایک انسان نیک اعمال کرتا ہے, اس کے اعمال آسمان تک چڑھتے ہیں, اوپر جاتے ہیں, اللہ تک پہنچتے ہیں. لیکن ایک انسان بد اعمالیاں کرتا ہے, جو برا کرتا ہے, اس کے اعمال آسمان تک نہیں چڑھتے, اس کے لیے دروازے بند. سر یہیں ختم, آپ کے لیے دروازے نہیں کھولتے. ایک تو اعمال, اور دوسرا موقع ہوتا ہے جو انسان نیک ہوتا ہے, ایمان والا ہوتا ہے, جب اس کی روح نکالی جاتی ہے تو دروازے کھل جاتے ہیں, دروازے کھل جاتے ہیں. جب فرشتہ اس کی روح کو لے کر جا رہا ہوتا ہے پہلے آسمان پر, جی کون؟ میں روح لایا ہوں. کس کے؟ آپ کا اچھا نام, جس نام سے آپ کو یہاں بلایا, اچھے نام سے. ہاں قاری صاحب کے بلایا, اچھا عالم صاحب کے بلایا, علامہ ہیں. ہاں
یہ جو جس نام سے, اچھے نام سے, جو آپ کو اچھا لگتا تھا یا پھر آپ کو اچھے نام سے جو پکارا جاتا تھا, ہاں اس نام سے پکارا جاتا, اچھا ان کا دروازہ کھول دیا. ایسے ہی دروازہ, یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کہے گا اس کی روح کو لے جاؤ, اور یہ نیک, آپ ظاہر سی بات ہے وہ نیک ہے, اس کی روح کو دوبارہ سے لوٹایا جائے. لیکن جو برا ہوتا ہے, کافر ہوتا ہے, جس نے اللہ کا انکار کیا ہوتا ہے, جھٹلایا ہوتا ہے, اس کی روح کو بھی لے کر جاتے ہیں اوپر. کام دونوں کا ہے, اوپر لے کر جا رہے ہیں روح کو, کہاں پر؟ اللہ کے پاس. پہلے آسمان پر پہنچے, برے برے ناموں سے بلا, کون ہے؟ ارے یہ تو فلاں ہے, یعنی اس کا جو برا نام تھا جو یہاں پر پیش کیا. اچھا فلاں ہے, نہیں کھولا جائے گا ان کے پاس. اللہ رب العالمین کا حکم ہے اس کی روح یہیں سے پھینک دی جائے, وہیں سے پھینک دی جائے گی اس کی. تب تصور کریں, اب دروازہ ایک تو مرنے کے بعد بھی نہیں کھلا روح کے اوپر جانے کے لیے, اور دوسرا اعمال کا دروازہ اس کے لیے بند ہوتا ہے. تو دو چیزیں جو ہوتی ہیں, آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے, ایک تو بدعمالیوں کے لیے, اور دوسرا مرتے وقت جب آپ کفر کر کے مرے تو پھر آپ کی روح اوپر نہیں جائے گی. آسمان کے دروازے ایک لوگ, اچھے لوگوں کے لیے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے. ہم اپنی روح کو ایسا بنائیں کہ ہمارے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جائیں اور ہماری روح کو داخل نہ کیا جائے. بہت خطرناک چیز ہے. اللہ نے فرمایا قیامت کے روز کیا ہوگا, وفتحت السماء, آسمان کو کھول دیا جائے گا, فکانت ابوابا, تو کیسا ہو جائے گا؟ دروازے. کیوں کھولا جائے گا؟ سوال, کیوں کھولا جائے گا؟ کیوں کھولا جائے گا؟ وجہ یہاں ذکر نہیں. اگر ہم قرآن کی دوسری آیت پڑھیں گے ہمیں ملے گا. کوئی جانتا ہے آسمان کو اس دن کیوں کھولا جائے گا؟ کیا ضرورت آن پڑی؟ جی نہیں معلوم, کسی کو نہیں معلوم. اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا, وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا, جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے. فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے. یعنی آسمان کس کے لیے کھلا ہے؟ فرشتوں کے نازل ہونے کے لیے کھلا ہے. کس کے لیے؟ فرشتوں کے نازل. یعنی آسمان کے دروازے, آسمان دروازے ہو گیا ہے, اور اب کون اتر رہے ہیں اس میں سے؟ فرشتے. یعنی فرشتے قطار در قطار نیچے اتر کر آئیں گے. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا, اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے. تو آسمان کے دروازے کیوں کھولے جائیں گے قیامت کے روز؟ فرشتوں کے اتارے جائیں گے. واضح ہوئی بات؟ یہ قرآن کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 25 سے ثابت ہے. اس سے ایک اور چیز سمجھ, اصول, تفسیر کا اصول کیا ہے کہ تفسیر القرآن بالقرآن, قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوتی ہے, اور کبھی کبھی تفسیر القرآن بالحدیث, قرآن کی تفسیر حدیث میں موجود ہوتی ہے, اس کی وضاحت حدیث میں ہوتی ہے. انسان صرف ایک آیت دے کر فیصلے نہ کرے, یہاں سے یہ سمجھنا ہے. اور جو ایک آیت دے کر فیصلے کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ اصول تفسیر سے واقف نہیں, اس نے تفسیر کے اصول, پرنسپلز نہیں پڑھے. اس لیے قرآن کی تفسیر قرآن سے بھی ہوتی ہے, قرآن کی تفسیر حدیث سے بھی, قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے بھی ہوتی ہے. ہاں, اس طرح سے ساری چیزیں موجود ہیں. اب کوئی آ کر آپ سے یہ کہے, قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى, اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو. ٹھیک ہے صاحب, نشہ کرنا چاہیے, صحیح کوئی کہہ سکتا ہے؟ لیکن اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے شراب تم پر حرام کیے. ہاں, تو اب ایک یہ دوسری جگہ کون ڈھونڈے گا جسے اصول معلوم ہوں گے, جس نے پڑھا ہوگا قرآن. اگر آپ بیٹھے جی صاحب فرمائیے, یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ نماز سے قریب میں جاؤ, دیکھیے نشہ کیا جا سکتا ہے, اس کا کوئی مسئلہ نہیں. صحیح, کیسے؟ اس کا مطلب یہ آپ کے پاس ادھورا ہے اور آپ اصول تفسیر نہیں جانتے. تو تفسیر کا اصول کیا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ مستنبط کر رہے ہیں, مسئلہ نکال رہے ہیں آپ اس سے, تو آپ کو قرآن کی اور آیات معلوم ہونی چاہیے اس مسئلے میں. اگر نہیں معلوم ہے کیسے آپ نکال سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے آپ کے پاس علم کی کمی ہے اور آپ کو اصول نہیں معلوم. تو ہم نے یہاں سے ایک اصول سیکھا کہ آسمان کو کھولا جائے گا تو وہ کیا بن جائے گا؟
دروازے دروازے ہو جائے گا. کن کے لیے کھولا جائے گا؟ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 25 سے معلوم ہوا فرشتوں کے لیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 20 میں ذکر کیا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑوں کو چلایا جائے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے، فَكَانَتْ سَرَابًا، تو وہ کیا بن جائیں گے؟ سراب بن جائیں گے. الفاظ دیکھیں، واو اور فتحت، وہ سیرت چلایا جائے، سارا مطلب ہوتا ہے چلنا، سیرہ انہیں چلایا جائے. الجبال، جبال کیسے بولتے ہیں؟ پہاڑوں کو. جبال کا ابھی ذکر ہے سورہ نبأ کی شروعات میں کہ ہم نے والجبال اوتاد، کہ ہم نے کیا پہاڑوں کو کیا بنایا ہے؟ اوتاد، میخ، کیل، زمین کو روکے ہوئے پہاڑ. یہ اللہ نے ذکر کیا. ہاں آج سائنس تحقیق کر کے نکال رہی ماشاءاللہ ہم نے دیکھی پہاڑ جو ہیں ان کا مقصد یہ ہے، اور قرآن میں اللہ نے کہا ذکر کیا مقصد. اور پہلے الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتاد، ہم نے زمین کو بچھونا بنایا، پہاڑوں کو کیل بنا دیا. ختم کہاں ہے جی؟ بہت پہلے آ چکا ہے، آپ اب نکال رہے ہیں. اچھا کہاں سے دیکھ کے نکال؟ ارے قرآن سے تھوڑا سا پڑھ لیا تھا. اچھا ماشاء اللہ. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان آج کل لوگ اپنے آپ کو مطلب مشہور کرنے کے لیے اس طرح کی بات. خیر اللہ نے کیا؟ اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا قیامت کو. فکانت سرابا، تو کیا ہو جائیں گے؟ سراب. سیرت الجبال فکانت، تو وہ ہو جائیں گے سرابا، سراب کی شکل. آئیے سمجھتے ہیں پہاڑوں کی قیامت کے آتے ہوئے کئی طرح کی حالتیں ہوں گی. پہاڑوں کی قیامت کے آنے سے پہلے کئی طرح کی حالتیں ہوں گی، اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں سیکنڈ لاسٹ حالت ہے جو یہاں ذکر کی گئی. سیکنڈ لاسٹ حالت ہے جو یہاں ذکر کی گئی. میں شروع کرتا ہوں. سب سے پہلے سورہ حاقہ کی آیت نمبر 14 دیکھیں. اللہ نے فرمایا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، کیا ہے؟ اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے. ہاں زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے قیامت کے بعد، اور دونوں ایک ہی بار میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. ہاں فَدُكَّتَا، اور ایک ہی بار میں ٹکرا کر مطلب توڑ دیے جائیں. توڑ دیا گیا کس کو؟ پہاڑوں کو بھی اور زمین کو. اب دیکھیے اس کے بعد اب تو توڑ دیا گیا پہاڑوں کو توڑ دیا گیا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ بھری بھری ریت کی طرح ہوگی. ریت کی شکل میں چینج ہے. اس کا ذکر سورہ مزمل کی آیت نمبر 14 میں. اللہ نے فرمایا وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور پہاڑ گرائی ہوئی ریت کے ٹیلے ہیں. ریت کیا ٹیلے بنائے اور اسے یوں کر گرا دیں. ہاں تو اس طرح سے پہاڑ بنے، یعنی ریت بنے. پہلے کیا بنے؟ پہلے توڑے گئے، پھر ریت بنے. دو چیزیں ہوئی. پھر اون کی طرح، دھلی ہوئی اون کی طرح ہوتے ہیں. اس کا ذکر سورہ قاریعہ کی آیت نمبر 5 میں. القاریعۃ ما القاریعہ. دیکھیے وما ادراک ما القاریعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، کہ اس دن پہاڑ کیسے ہو جائیں گے؟ دھلی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے. پہلے توڑے گئے، پھر ریت بنے بھر بھری، اس کے بعد دھلا ہوا اون. اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر وہ بکھرے ہوئے غبار کی طرح، جیسے دھول ہوتی ہے ریت. اب کیسے بن گئے؟ دھول. قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ واقعہ میں آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، تو وہ پھیلا ہوا غبار، یعنی پھینکا ہوا ایسے غبار دھول بن جائیں گے. اس کے بعد پھر وہ جو پہاڑ وہ بادلوں کی طرح چلیں گے. یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 88 میں اللہ نے فرمایا وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور پھر پہاڑ اس دن چلیں گے کیسے؟ جیسے بادل چلتے ہیں، بادلوں کے چلنے کی طرح پہاڑ چلتے. اس کے بعد یہاں پر یہ جو آیت ہے اس میں کس چیز کا ذکر ہے؟ سراب کا ذکر ہے. پھر وہ کیا بن جائیں گے؟ سراب بن جائیں گے. سراب اصل میں آپ کو لگتا ہے دور سے کہ یہاں کیا ہے؟ پانی، حالانکہ وہاں پانی نہیں ہوتا. اسے کیا بولتے ہیں؟ ریگستان میں آپ کا ایسا ہے یہاں کچھ ہے. جب وہ بادلوں کی طرح ہوں گے نا، اس کے بعد ان کی شکل ایسا ہو گیا ہے کچھ ہے. آپ جا کر دیکھیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں، سراب کی طرح. ہاں
اور پھر وہ بالکل زمین کے برابر چٹیل میدان میں. یہ آخری چیز ہوگی جو ان کے ساتھ ہوگی. اس کا ذکر سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 106 اور 107 میں ہے. اللہ رب العالمین نے کیا بنایا؟ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ایک چٹیل میدان بنا کر چھوڑے گا اور جس میں نہ تو کوئی کجی دیکھیں گے, مطلب کوئی اونچا نیچا کچھ معاملہ نہیں ہوگا, نہ کوئی ابھری ہوئی جگہ ہوگی. یعنی قیامت کے روز پہاڑوں کا ایسا معاملہ کیا جائے گا بالکل صاف برابر. دیکھیں پہاڑ اونچے اور نیچے, اور کہا جاتا ہے کہ پہاڑ جتنے اوپر ہوتے ہیں اتنے ہی نیچے, سب تو پھوڑ کے سب کیا ہوگا, سب الگ, کچھ بھی نہیں بچا, زمین بالکل ہے. اتنی سی اونچی جگہ نہیں, اتنی سی نیچی جگہ نہیں. آپ دیکھ کے کبھی کبھی چلیں گے آپ, کبھی تھوڑی سی اونچی جگہ آ گئی, نیچی جگہ کچھ نہیں, سب بالکل بنا. تو قیامت کے روز ایک چپاتی روٹی آپ نے دیکھی, زمین کی حالت ایسی, کچھ اونچا نیچا, کوئی چھپنے کی جگہ نہیں, کوئی پیڑ نہیں, کچھ نہیں. چلو سب دیکھ رہے ہیں, سب کی حالت صاف سامنے. اور اس دن قیامت کے دن حساب, اللہم ارحم, اللہ رب العالمین اس دن کے حساب سے ہماری حفاظت فرمائے اور اس دن کا حساب ہماری آسان فرمائے. تو اللہ نے فرمایا وسیرت الجبال, اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا, فکانت سرابا, تو وہ سراب بن جائیں گے, یعنی ایسا ہے کچھ ہے حالانکہ وہ کچھ نہیں ہو. ٹھیک ہے, وہ بالکل غائب ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہاں سے جہنم کا ذکر کرنا شروع کیا اور جہنمیوں کا ذکر کرنا شروع کیا. جہنم اور جہنم میں رہنے والے لوگوں کا ذکر کرنا شروع کیا. اور پھر جب ان کا ذکر ختم ہو جائے گا تو قرآن کے ایک اصول کے مطابق جب اللہ جہنم کا ذکر کرتا ہے تو جنت کا بھی ذکر کرتا ہے, جہنمیوں کا ذکر ہوتا ہے تو جنتیوں کا بھی ذکر. ٹھیک ہے, اب یہاں سے جہنم کا ذکر شروع ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا آیت نمبر 21, ان جہنم کانت مرصادا. ان مینس بے شک, جہنم جہنم, کانت ہے, مرصادن گھات میں. یہ گھات کیا ہے؟ بے شک جہنم گھات میں لگی ہوئی ہے, یا پھر کہہ سکتے ہیں بے شک جہنم ایک گھات کی جگہ ہے. ایک گھات کی جگہ. گھات کیا ہوتا ہے؟ گھات, گھاٹ, گھاٹا تھوڑی ہے جو نقصان ہوگا. گھات کیا ہوتی ہے؟ وہ گھات میں لگا ہوا ہے, یعنی انتظار کہہ سکتے ہیں آپ. ایسی جگہ انتظار کرنا کہ بس آئے اور میں پکڑ لوں اسے گھات. ایسی جگہ چھپ جانا کہ جیسے ہی آئے گا تب وہ چھپ. دشمن گھات میں لگا ہوا ہے, یعنی انتظار میں کیسے آئے گا یہ اور اسے میں دبوچ لوں, اسے گھات بولتے ہیں. تو جہنم کا ذکر ہے, ان جہنم کانت مرصادا, بے شک جہنم گھات کی جگہ ہے, ایک گھات کی جگہ ہے. یعنی کہ آج جو لوگ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں, جو لوگ اللہ کے دین کو چھوڑے ہوئے ہیں, جو نمازیں نہیں پڑھ رہے, جو عبادت نہیں کر رہے, ان سب کے سلسلے میں جہنم لگی ہوئی ہے. آنے دو آنے دو, یہ میرا ہی بندہ ہے, آ جاؤ, ہاں اندر میں ہی رکھوں گی اسے. جہنم ہاتھ لگائے بیٹھی, ایک گھر کی جگہ انتظار ہے, ہاں یہی والا آئے گا اندر. مطلب تصور کریں, اللہ کہے گا قیامت کے دن, یوم نقول لجہنم, اس دن جہنم سے ہم کہیں گے قیامت کے دن, اللہ کہہ رہا ہے اس دن ہم جہنم سے کہیں گے حل امتلا, ہاں بھر گئی. وتقول, اور وہ کہے گے حل من مزید, اور لاؤ. یہ سورہ قاف کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس دن ہم جہنم سے کہیں گے بھر گئی, تو کہے گے اور لاؤ. پھر اللہ رب العالمین اپنا قدم اس میں رکھے. اللہ کا قدم اللہ کی شان کے مطابق, ہم نہیں جانتے اس کی کیفیت. اللہ قدم رکھے گا تو پھر وہ کہے گا قطن قطن, بس بس ہو گیا. اس دن کب, کس دن؟ قیامت کے دن. جہنم چیخیں مار رہے, دھاڑے مار رہے, سب پریشان ہوں, تکلیف ہوں. ایک موٹیویشن اسپیکر ہے, میں نہیں جانتا انہوں نے کہاں سے روایت ذکر کی کہ جہنم سے اس دن سب لوگ جب جہنم دھاڑ مارے گی, چیخ مارے گی, تو سب ایک دم سے سجدے میں گر جائیں گے اور سب سجدہ اللہ کے لیے. اللہ کہے گا یہ وقت عبادت کا نہیں, یہ وقت حساب کا ہے. اب یہ معلوم نہیں, پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے نکالی یہ روایت, میرے علم میں نہیں, کہیں ایسی کوئی روایت نہیں ہے, اللہ اعلم. لیکن اتنا ضرور موجود ہے کہ جہنم دہاڑے مارتی ہے, اور اس طرح جہنم 2 سانسیں لیتی ہے.
ایک سانس لیتی ہے تو گرمی اور ایک سانس لیتی ہے تو سردی. ٹھیک ہے, یہ بھی موجود ہے. اسی طرح جہنم کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں کہ جہنم کتنی بڑی ہے, مسافت کتنی بڑی ہے. جہنم کے اوپر سے ایک پتھر پہ گیا ہے, اتنے سالوں میں جا کر کے وہ گرا نیچے. ہاں, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. جہنم کی آگ کیسی ہے, وہ ساری چیزیں موجود ہیں, اور ان کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے. جہنم کی آگ اتنی زیادہ بھڑکائی گئی کہ وہ کالی ہو گئی. آگ کالی ہے, آگ سے جل کے کالے ہوتے ہیں یہاں پہ, وہ آگ ہی کالی. ہاں, اتنی خطرناک. اللہ سب کی حفاظت کرے. یقین جانے قبر کا بھی عذاب ہے, لیکن جہنم کا عذاب قبر کے عذاب کے مقابلے میں بہت بڑا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ان جہنم کانت میرے ساتھ, بے شک جہنم گھات کی جگہ ہے. ایک ایسی جگہ ہے جو گھات کی ہے, یعنی وہ رکی ہوئی ہے, ٹھہری ہوئی, انتظار کر رہی, آ جاؤ, یہ والا آئے گا, ادھر ہی آئے گا. ہاں, یہ بھی ادھر آئے گا. یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, آئے گا ادھر ہی آئے گا. تنہائی میں گناہ کر رہا ہے, ادھر ہی آئے گا. ہاں, اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے, بے خوف ہے اللہ سے, ظلم و زیادتی کر رہا ہے, کسی کا مال چھین رہا ہے, کسی کے چاٹ مار رہا ہے, کسی سے کچھ لے رہا ہے, کسی کو تکلیف دے رہا ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کا کوئی خوف نہیں, اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے. اپنی حیت کو چینج کر رہا ہے, اپنی حالت کو چینج کر رہا ہے, سوسائڈ کر رہا ہے, نہ جانے کیا کیا کر رہا ہے. اللہ کو بھول چکا ہے. ٹھیک ہے, آ جاؤ, یہ گھات کی جگہ. اللہ رب العالمین اسے گھات کی جگہ. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کس کے لیے گھات ہے, للطاغین مآبا, سرکش لوگوں کے لیے, حد سے آگے بڑھنے والوں کے لیے. مآبا ٹھکانے کی جگہ ہے, رکنے کی جگہ ہے. یہاں رکنا پڑے گا آپ کو. کس کے لیے ہے؟ طاغین. طغا کا مطلب ہوتا ہے حد سے آگے بڑھنا, حد سے آگے نکل جانا. اسے طغا یا طغی بولتے ہیں. جو ایک انسان اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جو حدود بنا رکھی, دائرے بنا رکھے, یہ ہے لمیٹیشن, اس سے باہر مت جانا. آپ اس سے باہر جائیں گے تو یہ آپ کے لیے کیا بن جائے گی؟ ٹھکانے کی جگہ بن جائے گی. کون سی جگہ؟ جہنم. اللہ سے للطاغین مآبا, یہ سرکش لوگوں کے لیے کیا ہے؟ مآبا. مآب بولتے ہیں, مآبا آبا یا ابو کا مطلب لوٹنا بھی ہوتے ہیں, اور مآب پناہ کی جگہ کو بولتے ہیں. مآب پناہ کی جگہ کو بھی بولتے ہیں یا ٹھکانے کو بھی بولتے ہیں, کہ سرکشوں کے لیے کیا ہے؟ ٹھکانا. سرکش کا مطلب سمجھ میں آیا؟ طاغی, طاغ کا مطلب سمجھ میں آیا؟ کسے بولتے ہیں طاغی؟ حد سے آگے بڑھنا, جو اللہ نے حدود بنا رکھی ہیں, دائرے بنا رکھے ہیں, ان سے آگے نہیں نکلنا, وہ اس سے آگے نکلتا ہے, تو وہ ان کے لیے کیا ہے؟ ٹھکانا. لابثین فیہا احقابا, لابثین ٹھہریں گے. لابث دیکھیے ٹھکانا ہے, جگہ ہے, بٹ ٹھکانے سے کبھی ایسا ہوتا ہے جا رہا ہوں آ رہا ہوں باہر. ہاں, لابثین وہیں رکنا پڑے گا. فیہا اس میں, لابثین ٹھہرنے والے, فیہا اس میں, کس میں؟ جہنم. احقابا, احقاب کسے بولتے ہیں؟ احقاب اصل میں حقبن کی جمع ہے. حقبن کی جمع ہے احقاب. حقبن بولتے ہیں 80 سال یا اس سے زیادہ کا زمانہ. حقبن کسے بولتے ہیں؟ 80 سال یا اس سے زیادہ. اللہ نے کہا احقابا, وہ اس میں کئی 80 سال یا اس سے زیادہ زمانہ رکیں گے. اور اگر آپ عام الفاظ میں کہیں تو ایک زمانہ ختم ہوگا, پھر دوبارہ سے ایک زمانہ شروع ہو جائے گا, ایک زمانہ ختم ہوگا, دوبارہ سے ایک زمانہ, یعنی یہ زمانہ روکنے والا جی نہیں. احقابہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 3 مرتبہ 80 240 سال رکیں گے اس کے بعد باہر آئیں نا. لابثین فیہا احقابا, اس میں ٹھہریں گے کئی مدت تک. یعنی اللہ رب العالمین مدت کی زیادتی بتانا چاہ رہے ہیں, یعنی بہت مدت تک رکیں گے. اور کہیں جائے الفاظ آسان الفاظ میں ہے تو ہمیشہ رکیں. کیوں؟ اسی سورہ کی اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 30 میں, یہ 23 چل رہی, 30 میں اللہ نے فرمایا فذوقوا, عذاب کا مزہ چکھو, فلنزیدکم الا عذابا, تو ہم تمہیں عذاب میں ہی بڑھائیں گے. یعنی عذاب میں عذاب اور آگے ملتا جائے گا, ایسا نہیں ہو کہ عذاب رک جائے. آپ چکھ لیا پھر دوبارہ چکھو, گوشت ختم ہو گیا, چمڑی ختم ہو گئی, نئی چمڑی آ جائے گی. ہاں, چمڑی چینج کی جائے گی اور پھر جلایا جائے گا. چمڑیوں کو موٹا کر دیا جائے گا جہنمیوں کی. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ عذاب کے لیے. یہ تو پتہ بھی نہیں چلے گی ہیں, یہ تو یوں ختم ہو گئی. یہاں والی آگ میں یہ والی چمڑی ڈالی جائے, کیا پتہ چلے. وہ 69 گنا 70 گنا زیادہ جو آگ ہے اس میں یہ والی چمڑی جائے گی تو پتہ بھی نہیں چلے گی. اس لیے موٹی چمڑی, تاکہ تھوڑی دیر جلے, ہاں, تاکہ جلتی رہے, محسوس بھی ہو.
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह से आसान बनाया यदूकुना फीहा, उसके बाद अल्लाह ने लाबिसीना फीहा अहक़ाबा, उसमें मुद्दतों ठहरेंगे वो, उसमें मुद्दतों सालहा साल ठहरेंगे उसमें वो। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया ला यदूकुना फीहा बर्दन वला शराबा, वो नहीं चखेंगे, ला यदूकुना, वो लोग नहीं चखेंगे, फीहा उसमें, बर्दन किसी ठंडक को, वला शराबा और ना ही किसी पीने की चीज़ को, यानी कोई मशरूब पीने की चीज़ है। तो हम पढ़ रहे थे कि ला यदूकुना फीहा बर्दन वला शराबा, कि ना वो उसमें ठंडक को चखेंगे और ना ही शराब को। मैं बता रहा था कि उर्दू ज़बान में शराब को बोलते हैं, अरबी ज़बान में शराब के लिए क्या लफ्ज़ यूज़ होता है? खम्र। हाँ, कुल्लु मा खमर अल-अक़्ल, हर वो चीज़ जो अक़्ल के ऊपर पर्दा डाले, खम्र उसे बोलते हैं जो पर्दा डाले। इसी से बना है खिमार, दुपट्टा, दुपट्टे से क्या करते हैं? पर्दा किया, तो खम्र उसी से बना है। तो खम्र क्या? अक़्लों पर पर्दा डाले, शराब पर अक़्लों पर पर्दा डाले, इसलिए उसे खम्र कहा जाता है। तो उसमें अब देखें, लेकिन शराब अरबी ज़बान में शराब मशरूब को बोलते हैं, पीने की चीज़ को। उर्दू में किसे बोलते हैं? शराब खम्र को बोलते हैं, यानी जो शराब होती है। लेकिन अरबी में शराब पीने की चीज़ को बोलते हैं, जिसे भी आप पी रहे हैं, मशरूब जो भी पीने की चीज़ है वो शराब। सही? ला यदूकुना फीहा, वो लोग उसमें नहीं चखेंगे, टेस्ट, पेट नहीं भरना है, तसल्ली नहीं लेंगे, चखना भी नहीं, पहली चीज़ नहीं है खतरनाक। ला यदूकुना, वो लोग नहीं चखेंगे, फीहा बर्दन, थोड़ी सी ठंडक। अगर आप देखें यहाँ बर्द, ऐसी ठंडक को बोलेंगे जो ठंडक खुशगवार हो, अच्छी हो। जहन्नम में दो तरह के अज़ाब हैं, कितने तरह के? एक अज़ाब तो आग का है, अन्नार, और एक अज़ाब है ज़महरीर का। ज़महरीर ठंडक का अज़ाब, और ये ऐसी ठंडक है आप कभी कभी महसूस करेंगे, आपके मुंह में अगर बर्फ़ रख दिया जाए एकदम से और आपसे कहा जाए चलिए चबाइए इसे, खाइए, आपका जो जहन होगा, हाँ, एक कुछ लोग होते हैं जिनकी ठंड में मौत हो जाती है, हाँ, कांपता है एक इंसान, और हर जगह से ठंडक ही ठंडक में आपको पैक कर दिया जाए, और उसमें क्या 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 तकलीफ आप बर्दाश्त करें, और वो कैसी ठंडक को बता हुआ है इंसान महसूस करे कि हमें आज की ठंडक क्या तकलीफ देती है, जैसे हमें आग तकलीफ देती है। हम हद से ज़्यादा ठंडक लेना पसंद करते हैं क्या? हाँ, जैसे ठंडक को हम ज़रूरत के लिए लेते हैं, जिस तरह हम आग को भी ज़रूरत के लिए लेते हैं। अब वो दोनों चीज़ें हम ज़रूरत से हटकर ज़्यादती के लिए लेने लगे तो फिर वो तकलीफ दे हो जाएंगी, जैसे आग तकलीफ दे हो जाएंगी वैसे ही ठंडक। तो एक अज़ाब क्या है? ज़महरीर का है, वो ठंडक का अज़ाब है, उसकी बात नहीं चल रही है यहाँ ऐसी ठंडक की बात चल रही है जो ठंडक उनके सीने को तर कर दे, उनको सुकून दे दे, वो सुकून वाली ठंडक की बात चल रही है। क्योंकि आगे क्या देखा, वला शराब और ना कोई पीने की चीज़, हाँ मिलेगा तो इल्ला हमीमन, मगर गरम गरम पानी, खौलता हुआ पानी। लास्ट में आप ही बड़े हमीम, देखने वाला आपकी सबसे लास्ट में हमीम बोलते हैं किसे? गरम पानी। लास्ट में इल्ला हमीमन, मगर गरम गरम पानी, वगस्साक़ा, और बहती हुई पीप। गरम पानी और गस्साक़ बोलते हैं किसे? बहती हुई पीप। पीप किसे बोलते हैं? जो जख्म से गंदगी निकलती है उसे क्या बोलते हैं? पीप। मिलेगा क्या? पीने के लिए मिलेगा, हाँ, तर करने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा? गरम गरम पानी। आपको प्यास लगी हो, लीजिए साहब, और तो वो पानी ले लीजिए, पी लीजिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा, आपकी प्यास लग जाएगी उससे। सिर्फ गर्म पानी का अज़ाब नहीं है, वग़स्साक़ा, और किस चीज़ का अज़ाब है? बहती हुई पीप का। और कुरान की दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि उन्हें पीने को दिया जाएगा और वो हलक से नहीं उतार पाएंगे उसे। और मुझे अल्फाज़ याद नहीं आ रहा है आयत की क्या है, लेकिन आप देखें कि खाने का भी इंतज़ाम है वहाँ पर, पीने का भी इंतज़ाम है वहाँ पर, बिस्तर का भी इंतज़ाम है वहाँ पर,
کھانے کو تھوہر کا درخت ہے، کانٹے دار پیڑ، پینے کے لیے گرم گرم بہتی ہوئی پیپ اور گرم گرم پانی، اور لیٹنے کے لیے آگ کا بچھونا، یعنی بستر جو ہے وہ آگ کا ہے، اس پر آپ لیٹی، یعنی لیٹنے کے لیے بھی ہے، کھانے کے لیے بھی ہے، پینے کے لیے بھی ہے، کوئی انتظام کی کمی نہیں، انتظام کی کمی نہیں۔ جزاء وفاق، یہ کیوں ملے گا؟ جزاء وفاق، یہ پورا پورا بدلہ اور موافق بدلہ دیا جائے گا، یعنی جیسے تم اللہ رب العالمین کی تکذیب اور اللہ کو جھٹلانے میں آگے بڑھتے رہے، اسی طرح تمہیں بھی اسی کے حساب سے پورا پورا موافق جیسے تم نے کیا اسی کی طرح آپ کو یہاں بدلہ دیا جائے گا۔ بدلہ دینے کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ یہ انسان کو اس کے عمل کے حساب سے بدلہ دیا جائے گا، انسان نے جیسا عمل کیا اس کو اس کے حساب سے، اگر نیک عمل کرتا تو اس کے مقابل میں آپ دیکھیں تو کیا ملتا آپ کو؟ ٹھنڈا پانی ملتا، ہاں، اور ایسی چمڑی ملتی جس میں زخم نہ ہو، اور سکون ہی سکون، ہر جگہ سکون، ایک ایسا بستر ملتا جہاں آرام ہو۔ کیوں نہ ہم آج اپنے نرم بستروں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کریں تو ہمیں وہاں گرم بستر کی جگہ سکون والا بستر مل جائے، کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اور ضروری ہے کہ ایک انسان آج کچھ تکلیفیں، ٹونٹ، لوگوں کے تانے، مشقتیں، ان سب کو برداشت کر لے، ورنہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب برداشت کی لمٹ نہیں ہوگی، اور وہ ساری چیزیں اس وقت ہوں گی بھیا جن ساری چیزوں سے ہم اولاد سے بچیں۔ اس لیے ہم اولاد کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ایسا بدلاؤ لائیں اور ان آیتوں کو پڑھیں اور غور کریں کہ سب کچھ ہے وہاں پر، لیکن کتنا خطرناک، اور وہاں پر ایسا نہیں ہے نعمتوں کی کمی، اور ہمیشہ دیکھیے جہنم کا عذاب بھی ہمیشہ ہے۔ میں ایک ذرا سا فرق سمجھاؤں، جہنم اور جنت تیار کی گئی ہے، جنت میں کھانے پینے رہنے کا انتظام، اور جہنم میں بھی کھانے پینے رہنے کا انتظام۔ فرق کیا ہے؟ جو جنت چلا گیا کبھی جنت سے نہیں نکل گیا، لیکن جو جہنم چلا گیا تو ہو سکتا ہے نکل جائے، اور ہو سکتا ہے نہیں رہے، رحمت ہے، ہاں؟ اس رحمت کا کوئی جواب ہے؟ اللہ رب العالمین جہنم سے بھی کچھ لوگوں کو نکالے گا، ہاں، لیکن جنت سے ارے یہاں جنت میں آ گئے چلو تھوڑی دیر جا رہا ہو، جہنم سے نکلیں گے کون؟ جن کے پاس ایمان ہوگا، جن کے پاس توحید ہوگی، جن کے پاس عقیدہ ہو، جو اللہ کو مانتے ہوں، جنہوں نے اللہ کی عبادت کی ہوگی، نماز نہیں چھوڑی ہوگی انہوں نے، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اسی طرح ان کی پیشانی جو سجدے کے آثار ہوں گے، ان کے چہرے پر جو سجدے کے آثار ہوں گے، سجدے کے جو نشان ہوں گے، چہرے پر کبھی نشان ایسے ہوتے ہیں، وہ نہیں کہ کوئی ایک انسان رگڑ رگڑ کے نشان بنا لے، اس کی بات نہیں کر رہا، کہ ایک انسان کے چہرہ لگتا ہے شاش بشاش نماز پڑھتا ہے، برائی کرتا ہے نماز پڑھتا ہے، تو وہ چہرہ نہیں جلایا جائے گا، ہاں، وہ نکل کر آئے گا تو اس کا چہرہ نہیں جلا ہوگا، باقی چیزیں جل گئی ہوں گی، پھر اسے دھویا جائے گا، ہاں، اور اللہ رب العالمین سے کہاں داخل کرے گا؟ یہ رحمت کا جہنم ہے، جنت بھی ہے، جنت سے نہیں نکلو، جہنم سے ایک موقع پر نکالا جا سکتا ہے، شرط کیا ہے؟ عبادت شرط، ایمان شرط، یہ ساری چیزیں شرط ہیں، تب جا کر ہم جنت میں داخل ہوں۔ جزاء وفاقا، یہ پورا پورا بدلہ دینے کے لیے یا موافق بدلہ دینے کے لیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم بعد میں ذکر کریں گے، یہ چند آیات تھی، میں ایک مرتبہ ریپیٹ کر دوں۔ اللہ رب العالمین ہم نے جہاں سے پڑھنا شروع کیا، آیت نمبر 17، ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ایک مقررہ وقت ہے، یعنی فیصلے کا دن آنے والا ہے، اس کا فکس ٹائم ہے، اس موقع پر آئے گا، اور جب ہوگا ایسا یوم ینفخ فی الصور، اس دن سور میں پھونکا جائے گا، اور سور میں یہ کون سے سور کی بات چل رہی ہے؟ دوسری مرتبہ اس دن سور میں پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، تو تم فوج در فوج آ جاؤ،
فتحت السماء اور آسمان کو کھولا جائے فکانت ابوابا تو کیا بن جائے گا دروازے دروازے ہو جائے گا. میں نے بتایا کیوں ہوگا یہ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وسیرت الجبال اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو وہ سراب پہاڑوں کو چلایا جائے گا یعنی پہاڑوں کی بہت سی کنڈیشنز پہلے ہو چکی کون کون سی ایک تو توڑا جائے گا پھر اس کے بعد ریت اس کے بعد ہاں دھنی ہوئی اون اس کے بعد غبار اس کے بعد بادلوں کی طرح اس کے بعد سراب اور پھر اس کے بعد پورا سپاٹ چٹیل میدان ٹھیک ہے. اور یہ ساری کنڈیشنز قرآن میں ذکر آپ تصور کریں. اب دیکھیے میں نے ایک قرآن کی آیت پیش کئی قرآن کی آیات سے تب تفسیر ہوئی اس کی وسیرت الجبال پہاڑ چلائے جائیں فکانت سراب تو سراب ہو جائے اور سراب کے سلسلے میں ہم نے بتایا سراب کسے بولتے ہیں یعنی سامنے والے کو دکھ رہا ہو کہ دور سے کہ کچھ ہے لیکن کچھ نہیں پانی سمجھ رہا ہے لیکن پانی نہیں ہے کچھ بھی نہیں. ان جہنم کا بے شک جہنم ایک گھات کی جگہ ہے یعنی جہنم ایسی جگہ ہے جو گھات لگائے بیٹھی ہے انتظار کر رہی ہے کس کا للطاغین مآب سرکشوں کا اور سرکشوں کا یہ ٹھکانا ہے یعنی جو بھی اللہ رب العالمین کے حکم کے عدولی کرتا ہے ان سے اپنے آپ کو ہٹاتا ہے موڑتا ہے حدود سے آگے نکلتا ہے حد سے آگے نکلتا ہے اس کا ٹھکانا کیا ہے جہنم ہے. جہنم انتظار کر رہی ہے دیکھ رہی ہے کون سے داخل ہو جہنم کے سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل بتائی تھی. لابثین فیہا احقابا لابثین ٹھہرے فیہا اس میں احقابا کئی مدتوں تک. اس سے یہ مراد نہیں کچھ مدت کے بعد نکل جائیں گے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک لانگ ٹائم یا پھر کہہ سکتے ہیں آپ ہمیشہ کے لیے اس میں ٹھہریں گے رہیں گے. اور حقب احقاب اس کا مطلب کیا ہے 80 سال کا زمانہ یا 80 سال سے زیادہ کا زمانہ اور اس کا ایک معنی آتا ہے زمانہ یا مدت ٹائم. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا وہ لوگ اس میں نہ تو ٹھنڈک چکھیں گے اور نہ ہی مشروب کوئی پینے کی چیز یعنی پینے کا بھی کچھ نہیں ملے گا اور ٹھنڈک کے طور پر کچھ نہیں ملے گا. یہ کون سی ٹھنڈک ہے جو ٹھنڈک انسان کو خوش کرے. یہ وہ ٹھنڈک نہیں ہے جو زمہریر کا عذاب جو جہنم میں ملے گا ٹھیک ہے. جہنم میں ایک زمہریر کا عذاب وہ اس میں نہ ٹھنڈک کو چکھیں گے اور نہ ہی مشروب کو چکھیں گے پینے کی چیز. پینے کا کیا ملے گا الا حمیم مگر گرم پانی ملے گا. وغساقا اور بہتی ہوئی پیپ ظاہر سی بات ہے ہر ایک کا دل کر رہا ہے کہ وہ پیپ کو چھو بھی اور اسے پلایا جائے تو وہ کتنا خطرناک ہوگا. اللہم ارحم اللہ ہم سب پر رحم کرے. جزاء وفاقا یہ پورا بدلہ دینے کے لیے موافق بدلہ دینے کے لیے یہ ایسا بدلہ ہے جو پورا وفاق پورے کی میننگ میں ہے یہاں پر کہ جزاء وفاقا ہے پورا بدلہ دینے کے لیے. اس کے بعد ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا کیوں جہنم میں ڈالا گیا انشاءاللہ اس کا ذکر آ گیا ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارا قرآن پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں قرآن میں تدبر کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جب ان چیزوں کو پڑھیں ہمارے دل سے چینج ہو ہمارے دلوں میں بدلاؤ ہماری قسمت قلبی مٹ جائے ہمارے دل نرم ہو جائے. اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما. هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله.